سب سے پہلے بات کریں قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 9 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 ایوان میں پیش کریں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سینٹ سے منظور شدہ نیشنل فورینسک ایجنسی بل 2024 بھی پیش کریں گے۔ محسن نقوی پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے احکام وضع کرنے کے لیے بل بھی پیش کریں گے۔ ملک میں لازمی اور ثانوی روٹس پر نجی ایئر لائنز کی پروازیں شروع نہ کرنے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے صدر مملکت کے خطاب پر بحث کی تحریک پیش کریں گے۔ اجلاس میں ارکان نقطہ اعتراضات پر اہم نوعیت کے امور پر بات کریں گے۔ تفصیلات لیں گے یاسر ملک سے۔ یاسر، قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہونے والا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جو ہے 9 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران ارکان کے مختلف سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ملک میں لازمی اور ثانوی روٹس پر نجی ایئر لائنز کی پروازیں شروع نہ کرنے پر توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے وہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے احکام وضع کرنے کا بل جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ جو ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 ایوان میں پیش کریں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سینٹ سے منظور شدہ نیشنل فورینسک ایجنسی بل 2024 جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے صدر مملکت کے خطاب پر بحث کی تحریک جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ اجلاس میں ارکان کے نقطہ اعتراضات پر اہم نوعیت کے امور پر جو ہے وہ بات چیت بھی کی جائے گی۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اسپیکر سردار یاس صادق کی زیر صدارت شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے یاسر ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ اہم ضرورت ہے، لیکن پاکستان میں اس کی سپیڈ بہت کم ہے۔ فائبرائزیشن پالیسی اور 5G سے بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل کمیشن بنایا ہے جو 5 سال کا لائحہ عمل پیش کرے گا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اور اہم وزراء کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل آج قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ اس کمیشن کے ماتحت ڈیجیٹل اتھارٹی بنائی جائے گی۔ چند سال میں انٹرنیٹ کی رفتار بہتر ہوگی۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی اپریل میں ہوگی۔ وہ نیشنل براڈ بینڈ نیٹ ورک فورم کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی ایمرجنسی کے لیے مربوط حکمت عملی بنانا ہوگی۔ 7 سال میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ عدالتوں نے ہدایات جاری کی لیکن گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوا۔ کلائمیٹ فائنینس سے کلائمیٹ جسٹس ہے۔ کلائمیٹ ڈپلومیسی پر جلد کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب 100 موٹر نہیں لے سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی کلائمیٹ فائنینس جیسا بڑا ایشو ہے۔ ثانی آرمی پبلک اسکول کو 10 برس بیت گئے، زخم آج بھی تازہ۔ 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا۔ سفاق دہشت گردوں نے جدید اسلحے سے نہتے بچوں اور اساتذہ کو نشانہ بنایا۔ اسکول کے در و دیوار کو خون میں نہلا دیا۔ انسانیت لفظ سے ناآشنا دہشت گردوں نے 132 بچوں سمیت 149 افراد کو شہید کر دیا۔ سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ ثانی APS کی برسی پر دعائیہ تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ شہداء APS کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سانحہ APS کی برسی پر پیغام میں کہا ہے کہ 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے ہمارے بچوں اور قوم کے مستقبل پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے معصوم بچوں سمیت شہریوں کو سفاکت سے قتل کیا۔ دہشت گردوں نے اساتذہ اور بچوں کو نشانہ بنا کر عوام دشمنی کا ثبوت دیا۔ معصوم بچوں پر حملہ گھناؤنا اور انسانیت سوز جرم ہے۔ دہشت گردوں کا ایجنڈا ملک میں فساد اور انتشار پھیلانا ہے۔ پاکستانی قوم دہشت گردوں کو اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہم بھولیں گے نہ معاف کریں گے، دل آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پوری قوم ان بزدلوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ مجھ سمیت پوری قوم ہمارے بچوں اور اساتذہ کی بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ آئیے ہم ایک پرامن اور محفوظ پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ You can find them in the surroundings of Islamabad. If you start exploring Islamabad and go towards the Shala Ditta caves or you go towards Margala Hills, you can find Buddhist stupas there, which actually tell us how rich our culture and tradition is.
I come from a constituency where I represent 70,000 Christian voters. The only thing wrong with this country is the perception. We're a very misunderstood people, and there are so many misconceptions about us. I grew up in the United Arab Emirates, and when I went to school, we were perhaps only 4 or 5 Pakistanis in that particular class. And I used to tell my friend from the world over that seeing is believing. We aren't what the media tells you. Our country is nothing like what the Western media portrays, especially. We're a peaceful people, we're a peace-loving people, we're friendly people, and our hospitality is known the world over. As you rightly said, that when people leave Pakistan, they cry. That's how it is. That's what we've learned over the generations and over the period of time, that hospitality is our forte. And as far as peaceful coexistence is concerned, even in our international relations, we've been very consistent. We've been good allies. And we've not left anyone until and unless we have been left by them. So, as a people, I think we need to put across the message of tolerance, of peace, of harmony through our culture. We need to open up to the world. We need to tell the world what we're about and what we mean. And as I said, we have so much to tell the world in terms of our indigenous people, for example. Starting from the indigenous people of Gilgit-Baltistan, high up in the north, going to the Thal deserts down south. We've been blessed with a landscape which has all seasons, which has all terrain. The only problem with us is, as I mentioned, the misconception about us. And we've started working towards building a positive image. We're inviting the world to come to Pakistan. We've seen an increase in the number of tourists that come to Pakistan, especially up north. And every delegation, because we've had so many foreign delegations coming to Pakistan, we were privileged enough to host the Shanghai Cooperation Organization Summit, and a summit of this stature after almost 27 years. People who come to Pakistan, they leave with good memories, they leave with fond memories, and their perception about Pakistan, it takes a 180-degree turn from what they believed and what they believed after seeing, because seeing is believing. And as I mentioned, I represent 70,000 Christian voters, so every Sunday, when I attend a mass or I'm there discussing several issues, there also lies, as far as religious harmony is concerned, there also lies the problem of misconceptions and misunderstandings. Because someone who preaches violence, someone who preaches intolerance, someone who preaches that we should quarrel with each other is not a friend. We must know the difference between friend and foe. Because our religion does not teach us intolerance. And when I was contesting the elections, I went into these thickly populated Christian localities, and I could sense fear in the eyes of the people. And I said, you know what? I'm going to conduct an open mic. I'm going to sit here in the middle of the intersection for 3 hours, and I want you to come up to me and ask me any question that you want. You see, dialogue is the way forward. Opening up is the way forward. Talking is the way forward. And wasn't easy. I had to face very tough questions. But through reasoning, through logic, and by addressing the core issues, I was able to gain their trust. So, building a positive image, eradicating misconceptions, always happens through dialogue. There is no problem in the world that you cannot solve without dialogue.
Dialogue is the key to every problem. Dialogue has solutions in everything. And when we talk about our diversity here in Pakistan and the diverse people that coexist in Pakistan, I think we need to bring in an air of positivity. And as the government, we're totally committed towards this cause. And I often tell not only government officials, but people we meet in the private sector to be ambassadors of Pakistan, to carry a good message of Pakistan. Because so many diverse cultures, so many diverse languages, so many diverse backgrounds, and so many indigenous people that still exist in Pakistan. And these indigenous people, we are trying our best to revive the dying arts that they practice. In the area of Gilgit-Baltistan, there is an art through which they do certain calculations according to the sun. It's called Syria something, which we are trying to revive now. And we are investing towards that. And I would also like to express my gratitude to all our partners, especially the Aga Khan Development Network, which has done such wonderful work for the indigenous people in all these areas. So when I say as the government, we stand committed, wherever we've gone the world over, we've seen immense respect for Pakistan. The emphasis needs to be on portraying and amplifying this message, because you see, we are living in a very polarized environment. There are regional conflicts, there are global conflicts, and polarization is the order of the day. But when it comes to national interest, when it comes to the culture of the country, when it comes to portraying a soft image of the country, I think this is something that we can come to common grounds on. There's a lot that has been done. There's a lot that can be done. And we fully stand committed towards this cause. And I would like to give a message to the people of the world that Pakistan is a peaceful place. Pakistan is a beautiful place. And if you come to Pakistan, you will witness that how misconceived and how misunderstood we are the world over. So we're making an all-out effort in order to promote not only our diversity, but our harmony within and outside Pakistan, to give a positive message and to tell the world that, we have such good stories to tell. As far as our heritage sites are concerned,